امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کا انتقال والملال بھی ہوا۔ اس نسبت سے ربیع الاول کے مہینے میں میرے آقا کا تذکرہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے اپنے شوق کے مطابق کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جلسے، کانفرنسیں، ایک طبقہ میلاد النبی کے نام پر جلوس نکالتا ہے، ان کا اپنا ذوق ہے۔ ربیع الاول میں میرے آقا کا تذکرہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، ورنہ تو اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی لمحہ، کوئی لحظہ کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے لے کے آج تک بارش کے برسنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس صوبے میں، کبھی اس صوبے میں، کبھی اس ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں۔ جس دن بارش کے برسنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا نا، قیامت آ جائے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا،
اسی طرح میرے آقا کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ 5 وقت کی اذانوں میں میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نماز کی تکبیر میں میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک میرے نبی کا ذکر نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اذان ان کے ذکر کے بغیر نامکمل، تکبیر ان کے تذکرے کے بغیر نامکمل، نماز ان کے ذکر کے بغیر نامکمل۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی۔ نماز ان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ بچے اگے با دیں ہو، سارے بچے ہوں میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں میں خطاب کراں، ایک آندہ ایک جاندہ ہو۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ گرمی بڑی ہے، تھوڑا جلسے دا ماحول بھی کوئی نہیں۔ میں تھوڑی جیاں گلاں کرنیاں صوفیاں نے، یا ماحول بناؤ، جب تک سننے والوں میں طلب نہ ہو نا، خطیب اس وقت تک بات نہیں کرے۔ طلب پیدا کرو، طلب۔ غصے نال بھی نہ ویکھو من، تو جب پیار نال ویکھو، ہسو شسو کوئی۔ کلمہ میرے نبی کے تذکرے کے بغیر نامکمل، نماز میں میرے نبی کا ذکر نہ ہو تو نماز مکمل نہیں، اذان میں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو تو اذان مکمل نہیں، تکبیر مکمل نہیں، یہاں تک کہ قبر میں بندہ جا پہنچے، جب تک رب کے ذکر کے بعد میرے نبی کا ذکر نہ ہو تو قبر کا سوال و جواب بھی مکمل نہیں۔ من ربوں کا، اس کے بعد وہ کیا پوچھتے ہیں؟ من نبیوں کا۔ یہ ان کوئی خاص پیغام لے کے آیا؟ یہ تھوڑا صاحبزادہ تو نہیں؟ ہمیشہ میرے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میرا نبی دنیا میں آ گیا نا، آپ دنیا میں آ گئے، پھر تو تذکرہ ہونا ہی ہونا تھا، اس لیے کہ حسین لوگوں کے تذکرے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ میرے نبی سے بڑھ کے حسین کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے جمیل کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے خوبصورت کون ہے؟ جب میرے نبی اس دنیا میں آئے نا، تو پھر لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، تو حسین لوگوں کے تذکرے تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ پھر لوگوں نے میرے نبی کا کمال دیکھا، اور کسی بندے میں کوئی کمال پایا جائے تو لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کے تذکرے کرتے ہیں۔
میرے نبی کے جمال کو دیکھا، حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، پھر میرے نبی کے کمال دیکھے کہ میرا نبی مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگتے ہیں، اور میرا نبی ایک وادی میں پہنچتا ہے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگتے ہیں۔ جب لوگوں نے میرے نبی کا کمال دیکھا، میرے نبی کا جمال دیکھا، پھر تو میرے نبی کے تذکرے ہونے ہی ہونے تھے کہ حسین لوگوں کے تذکرے لوگ کرتے ہیں، با کمال لوگوں کے تذکرے لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں نے یہ کمال دیکھا میرے نبی کا کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ لوگوں نے کمال دیکھا میرے نبی کا، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر چاند آپس میں مل گئے۔ میرے نبی کے کمال جب لوگوں نے دیکھے کہ میرے نبی نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا، پھر تو میرے نبی کے تذکرے ہونے ہی ہونے تھے۔ لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، کمال دیکھا، احسان دیکھا، حسن دیکھا، چال ڈھال دیکھی، پھر تو تذکرے ہونے ہی ہونے تھے۔ کمال یہ ہے ابھی میرا نبی اس دنیا میں نہیں آیا، ابھی میرے نبی کے والد نہیں آئے، ابھی میرے نبی کے دادا پردادا بھی اس دنیا میں نہیں آئے، اس وقت بھی میرے نبی کے تذکرے ہوا کرتے تھے، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں اور کبھی حضرت عیسیٰ کی خوشخبریوں میں۔ ابھی تو میرا نبی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، تو یہ دنیا میرے نبی کے تذکروں سے کبھی خالی نہیں رہی، تذکرہ ہوتا ہی ہوتا رہا میرے نبی کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ محمد احمد، اسمہ، اس کا نام کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے نام کے ساتھ میرے نبی کی خوشخبری دی۔ ایک بات علماء سے کرنا چاہتا ہوں، تو انتے پتہ نہیں سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی، اللہ کرے تو انوی سمجھ آ جائے تو بڑی گل ہے، تواڈی چہرے دی مسکراہٹ سبحان اللہ دسے گی بے سمجھو۔ میرے نبی کا جو مشہور نام ہے نا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ، یہ دادا نے رکھا، اور ماں نے کیا نام رکھا؟ احمد، اور دادا نے کیا نام رکھا؟ معروف نام کیا ہے؟ مشہور نام کیا ہے؟ محمد۔ میرے آقا نے فرمایا میں زمین والوں میں محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے پہچانا۔ یہ فرق میرے نبی نے بیان کر دی، زمین والوں میں میں محمد کے نام سے معروف ہوں، اور آسمان والوں میں میں احمد کے نام سے معروف ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی نا وہ اسم محمد سے نہیں دی کہ وہ زمین والوں میں مشہور تھا، انہوں نے بشارت دی اسم احمد سے جو آسمان والوں میں معروف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عیسیٰ کا بھی زیادہ تر تعلق آسمان والوں کے ساتھ ہے۔ وہ آسمانوں پہ زندہ ہے نا، انہیں زندہ اٹھایا گیا، وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں، تو ان کا زیادہ تر تعلق کن کے ساتھ ہے؟ آسمان والوں کے ساتھ۔ اس لیے انہوں نے کس نام سے بشارت دی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے میرے نبی کا، ابھی تو میرے نبی دنیا میں آئے ہی نہیں، ابھی تو میرے نبی کے آباء و اجداد بھی دنیا میں نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ کی زبان مقدس سے میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور پیچھے چلیے، اور پیچھے چلیے،
اللہ کا خلیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے، بنیادیں اٹھا رہا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے 3 دعائیں مانگی، ان کی جو تیسری دعا ہے، آخری دعا ہے ان کی اور تیسری دعا ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا یہ سادہ سا تیرا گھر میں نے بنا دیا تیرا حکم پا کے، لیکن مولا گھر چنگے لگدے نے وسان آلیاں نال، مکان چنگے لگدے نے مکینہ نال۔ مولا مکان میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ میرے نبی کا تذکرہ، بولو تھوڑا جی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو میرے نبی دنیا میں آئی نہیں ہے، تو میرے نبی کے اس دھرتی پر تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں، تھوڑا جہا ذوق وکھاؤ نا، تے میرے ذہن چ ایک گل بڑی آئی۔ جڑے معاویہ مسجد دے میرے جمعے دے مقتدی نے وہ میری تقریر سن جان دے، جنہیں سنن دا حق ہوندا نا وہ سن۔ آدھی زبان سے ابھی میں بات کرتا ہوں، انہوں نے سمجھ آ جاندی ہے وہ بندیالوی آکھنا کی چاہتا۔ تو جو معاویہ مسجد کے مقتدی یہاں بیٹھے ہو، تم تھوڑا جہا جاگو، تم تھوڑا جہا زندہ ہو جاؤ۔ کروں بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا پہلے واری تیری سی، بے شک تو آکھدا رہیا تے میں مندا رہیا، تو نے کہا گھر چھوڑ دے، میں نے کہا لبیک، تو نے کہا آگ میں چھلانگ لگا دے، میں نے کہا جیسے تیری مرضی، تو نے کہا وطن چھوڑ دے، میں نے کہا حاضر ہوں، تو نے کہا دودھ پیتا بیٹا اکلوتی اولاد اسے بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ تے پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی نہیں، میں نے کہا جنہیں تیری مرضی۔ پھر وہی بیٹا 14-15 سال کی عمر کو پہنچا، فلما بالغ ماء السعی، تو نے کہا اس کے گلے پہ چھری رکھ دے، میں نے کہا میں حاضر ہوں، مولا پہلے تو آکھدا رہیا تے میں مندا رہیا، ہن واری آئی آئی میری، ہن میں آکھن لگ گئی تے مولا میں کوئی معمولی شے نہیں منگنی، انعام میں نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگنی، میں نے بھی وہ مانگنا ہے جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بھیج ان کے اندر، کیا منع کریں گے؟ چلو ابو بکر منع کر، رسولاً ایک رسول، غلط مانا، ایک عظیم الشان رسول، رسولاً تنوین عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے، بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول جو صرف نبی نہ ہو، سارے نبیوں کا امام ہو۔ یہ حضرت ابراہیم کہنا چاہتی، عظیم الشان پیغمبر بھیج ان میں جو صرف نبی نہ ہو، امام الانبیاء ہو، جو صرف نبی نہ ہو، خاتم النبیین ہو، پھر وہ رحمت للعالمین ہو، پھر وہ شفیع المذنبین ہو، پھر وہ صاحب قرآن ہو، پھر وہ صاحب معراج ہو، پھر وہ حوض کوثر کا ساقی ہو، پھر وہ لواء الحمد کا حامل ہو، پھر وہ مقام محمود کا دولہا ہو۔ بھیج ان کے اندر ایک رسول، عظیم الشان رسول، رسولاً، ان میں میرے نبی کا ذکر کو نہیں، محمدن نہیں کہا، کیا کہا؟ رسولاً۔ میں نے اس رسول سے مراد کیا لیا؟ آمنہ کا لال،
میں نے اس رسول سے مراد اپنا نبی لی. دلیل عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تو حضرت عیسیٰ مراد ہیں، یہودی کہہ سکتے ہیں حضرت موسیٰ مراد ہیں. رسولن جو ہے ایک رسول، تو میں نے اس سے نبی پاک مراد کیوں لیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ علماء کرام پھر میری اس بات کو غور سے سنیں، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آئے. میں نے اس لیے مراد لی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم کے ساتھ جس بیٹے نے مزدوری کا کام کیا تھا نا، وہ حضرت اسحاق نہیں تھے، حضرت اسماعیل تھے. کون تھے؟ اس پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام کیا ہے؟ اور پیچھے کیا کہہ چکا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. یہ دونوں باپ بیٹا دعا مانگ رہے ہیں. حضرت اسحاق اس میں شامل نہیں ہے، حضرت اسماعیل شامل ہیں، اور یہ دونوں باپ بیٹا دعا مانگتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہماری ذریت میں بھیج، ہماری اولاد میں بھیج. چونکہ دعا مانگنے والے اسماعیل ہیں، لہذا آخری پیغمبر بھی حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 پیغمبر ہیں. 4000 پیغمبروں کا بابا ہے. کیا مقام ہے، کیا مقام ہے. انی جاعلک للناس اماما. اب نبوت تیری اولاد میں رہے گی، اب کتاب صرف تیری اولاد میں رہے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے بڑے معروف ہیں، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل. یہ معروف ہیں، اور بھی بیٹے ہیں ان کے. حضرت اسحاق سے نبوت کی لڑی چل پڑی. حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی. یہ نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق سے چلا. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے؟ 12. سمندر میں رستے کتنے؟ 12. پتھر سے چشمے کتنے؟ 12. یہ لڑی چل پڑی. بنی اسرائیل ان کو کہتے ہیں. یہودی جو مشہور ہیں بنی اسرائیل، یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں. یہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، ان کی اولاد میں صرف ایک ہیرا آیا، ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ. تو رسول لن سے مراد کون سا نبی ہوگا؟ میرا نبی ہو. کیوں؟ کہ دعا میں حضرت اسحاق شامل نہیں ہے. دعا میں کون شامل ہیں؟ تو یہ نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں آنا ہے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اب تھوڑی سی میں توجہ آپ کی چاہوں، تھوڑی سی توجہ آپ دیں. مولا میں تجھ سے ایک عظیم الشان پیغمبر کا سوالی ہوں جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اولیٰ ہو، سب سے برتر ہو، سب سے بالا قدر ہو، سارے نبیوں کا امام بنے، نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو جائے، وہ صاحب قرآن ہو، نوریوں، ناریوں، ازلیوں، ابدیوں، عرشیوں، فرشیوں، ساری کائنات سے افضل ہو، سب سے برتر ہو. اس کا مقام، اس کی شان، اس کی عظمت سب سے بلند ہو، فرشتوں سے، انسانوں سے، جنات سے سب سے بلند ہو. میں اس نبی کا سوالی ہوں مولا، لیکن میرے اللہ وہ نبی عظیم الشان نبی جنوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر جن کریں گے کہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہماری جنس میں سے تھا. مولا وہ نوریوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر نوری کریں گے.
کہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہماری جنس سے تھا، منہم انسانوں میں بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرتا رہے۔ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے بھیجنا، انہی میں سے کسی کا بیٹا ہو۔ وہ جو نبی آئے نا وہ کون ہو؟ کسی کا بیٹا ہو، کسی کا پوتا ہو، کسی کا دوتا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا نانا ہو۔ انہی میں سے بھیجنا، انہی میں سے، انہی میں سے بھیجنا، بشر ہو، انسانی جنس میں سے ہو۔ کیوں بھائی؟ میرے پیارے پیغمبر کے جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، وہ کون ہیں؟ بشر نہیں ہے؟ اور آپ کی والدہ محترمہ بشر نہیں ہے؟ تو ان سے جنم لینے والا محمد، جنس سے ہمیشہ جنس پیدا ہوتی ہے، جنس سے بھی کبھی دوسری جنس پیدا ہوئی؟ اتنا بھی لوگوں کو خیال نہیں آ رہا۔ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بھیج ایک عظیم الشان رسول انہی میں سے، کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا نانا ہو، کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، تھکتا بھی ہو، بیمار بھی ہوتا ہو، سوتا بھی ہو، سفر بھی کرتا ہو، تجارت بھی کرتا ہو۔ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، آج میں ایک بڑا، اگر دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی آیا جو میرا ہم مسلک نہیں، وہ دوسرے مسلک سے تعلق ہے، جی آیا نو، سب ہمارے بھائی ہیں، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دے۔ کوئی طنز نہیں کرنا، کوئی ہٹ نہیں کرنا، کوئی فتویٰ نہیں، دل نہیں دکھا، محبت سے بات کر۔ تمام انبیاء جو ہیں نا یہ بشر ہیں، یہ ذہن میں رکھ۔ یہ بندیالوی نہیں کہتے، یہ رب کا قرآن کہتے۔ جو یہاں نوجوان ہیں پڑھے لکھے، سکولوں کالج یونیورسٹیوں کے، میں ان کی منت کروں، گھروں میں جائیں، جو آیت میں بتا رہا ہوں کھولیں قرآن، خاص کر کے دوسرے طبقے کے، دوسرے مسلک کے میرے بھائی، میرے عزیز، ہمارے بچے پڑھے لکھے، دیکھو تعلیم جو ہے نا، تعلیم یہ کیا سکھاتی ہے؟ تعلیم یہ سکھاتی ہے بھئی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگو، بندیالوی جو کہتا جائے مان جاؤ۔ کیوں؟ بندیالوی روی آتی ہے۔ جب سے آپ لوگوں نے تحقیق کرنی چھوڑی نا، معاشرے میں مسلک کی فطور آ گئی، گڑبڑ ہو گئی۔ خطیب جو کچھ کہتا رہا آپ آنکھیں بند کر کے اس کو مانتے ہیں، نہیں مان، کسی کی بات بغیر کیوں کہ نہیں ماننی۔ میں بڑی گل کر دی تھی، وہ بات کرے آپ نے کرنا ہے کیوں؟ مولانا اس کی دلیل قرآن سے دلیل، نبی کے فرمان سے دلیل۔ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا یہ قصہ ہے نا، خواب ہے نا کسی بزرگ کا، تو خواب تو حجت نہیں ہوتا، خواب بھی کبھی حجت ہوا؟ خواب صرف نبی کا حجت ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب
صحابی کا خواب بھی حجت نہیں. کسی کی بات بغیر کیوں کہ نہیں ماننی. پوچھنا ہے مولانا ایسا کیوں, خطیب صاحب ایسا کیوں, بغیر کیوں کے بات ماننی ہے تو آمنہ کے لال کی ماننی ہے. بس وہ جو کہہ دیں پتھر پہ لکیر ہو. انہوں دونوں اٹھاؤ نا. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, اسی بھی چھوٹے ہوتے سا تو انہیں ہی ہوتے سا, ہم بھی ایسے ہی ہوتے تھے. میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آئی اس بات کی, صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ دلیل نہیں پوچھنی چاہیے, نہیں پوچھنی چاہیے. خدا دی قسم ہے, ایک بزرگ ہوئے نہ تے جٹ ہوئے تے ان پڑھ ہوئے, الف نو کلی سمجھنا لا, بالکل ان پڑھ. اس سے بندہ پوچھے بابا یہ کام کیوں کرتے ہو, وہ کہتا ہے میرے باپ دادا کیا کرتے تھے. بس کوئی دکھ نہیں لگتا, کوئی دکھ نہیں. جاہل آدمی ہے, ان پڑھ ہے, اجڑ ہے, بس اس کی بیچارے کی سمجھ اتنی ہے کہ میرے ماں باپ کرتے تھے. تعلیم ہوئے ایم اے, اتو ہوئے بیرسٹر, پھر وہ پروفیسر اور ٹیچر بی اے, اور اس سے پوچھا جائے یہ کام کیوں کرتے ہو, آخر میری نانی کر دی ہونی. تیری تعلیم نو میں کتھے ماراں, دس تیری تعلیم تیرا کی بگاڑیا. بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھ سکتا ہے تیری نانی نبی تھی. وہ جو بندہ کہتا ہے میرے باپ دادا یہ کام کرتے تھے, تو میں پوچھ سکتا ہوں تیرے باپ دادا نبی تھے, ان پر وحی آتی تھی, جو کام تیرے باپ دادا کریں وہ دین بن جائے. سنو, دین وہ نہیں جو بندیالوی کہتا ہے, دین وہ بھی نہیں جو بندیالوی کا باپ کہتا ہے, دین وہ بھی نہیں جو بندیالوی کا مرشد کہتا ہے, دین وہ بھی نہیں جو تو کہتا ہے, تیرا مرشد کہتا ہے, تیرا استاد کہتا ہے. دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے, پھر محمد جوان کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام دین ہے. کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ جو دنیا جہان کا قصہ ہے آپ نے لوگوں کو سنا دیا. کبھی شیخ عبد القادر جیلانی مرغی کھا رہے ہیں, ہڈیاں پھینک رہے ہیں, عورت کہہ رہی ہے آپ مرغی کھا رہے ہو تو میرے پتر نو دال کھوا رہے ہو. انہوں نے آکھیا تیرا پتر میرے مرتبے تائیں پہنچے تے مرغی کھائے نا. بڈھی آکھیا پھر تیرا مرتبہ کی ہے؟ انہوں نے آکھیا میں تین اے مرغی پھر زندہ کر دے ماں. انہیں نظر دوڑائی تو مرغی زندہ ہو گئی. لوگ آگے بیٹھے ہیں سبحان اللہ جی. مولوی سے پوچھتے نہیں کہاں لکھا ہوا ہے, کس کتاب میں ہے, دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ بندیالوی کہہ رہا ہے. گھروں میں جاؤ, قرآن اٹھاؤ, ترجمہ پڑھو, سورت بھی بتاتا ہوں, آیت نمبر بھی بتاتا ہوں. سورت کا نام ہے آل عمران. کون سورت ہے؟ آیت نمبر ہے 79. 79 دا پتہ جی, 79. جاؤ. میں کبھی نہیں کہوں گا دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھاؤ, نہیں کہوں گا. آپ کہیں گے متعصب آدمی ہیں, آپ دیوبندی ہے, تے سفارش دیوبندی علماء دی کر گیا, نہیں کہوں, بالکل نہیں کہوں. آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھاؤ, آپ کے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھاؤ, آپ کے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھاؤ. جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا, خدا دا نائی پڑھتے صحیح. تجھے جو قرآن سے دور کیا گیا ہے, تجھے کہا گیا ہے تیرے پڑھن دی کتاب نہیں, پڑھو. سورت کا نام کیا ہے؟ آیت نمبر
میری بات نہیں مانی، میں ترجمہ کروں گا، آیت بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، میرے ترجمے تے یقین نہیں کرنا، خود پڑھنا ہے، جانا ہے، پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں ما کانا لے بشرن، پڑھو میرے نال، ما کانا لے بشرن ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کو لائق نہیں، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں۔ میں نے تینوں معنی کر دیے، ہو سکتا ہے بریلوی عالم وہ ترجمہ کرے، دیوبندی عالم وہ ترجمہ کرے، میں نے تینوں کر دی۔ کسی بشر کو لائق نہیں، مناسب نہیں، کسی بشر کو یہ جائز نہیں۔ مولا کون بشر؟ کون بشر؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکم، جس بشر کو اللہ حکم دے، والنبوۃ، اس نو آکھ دے نے ایک دونی دونی تے دو دونی چار، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ کچھ بھی نہیں، کوئی حاشیہ میں نے نہیں لگایا۔ کیا یہ آیت بتا رہی ہے؟ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے میں نے نبوت نہ کسی جن کو دینی ہے، میں نے نبوت نہ کسی فرشتے کو دینی ہے، میں نے نبوت نہ کسی نوری کو دینی ہے، میں نے نبوت دینی ہی بشر کو۔ پھر آپ میرے ساتھ وہ آیت پڑھو، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ لیکن یہ جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے یا ہم سے متنفر کیا جاتا ہے کہ یہ جو دیوبندی ہیں یا میرے متعلق کہا جاتا ہے اے اپنے آر بشر مندن، انا للہ، ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن باوضو ممبر پہ بیٹھ کے علماء بہتان لگاتے ہیں، اے اپنے آر سمجھ دینے شان میں، مرتبے میں، مقام میں، عظمت میں، بلندی درجات میں، خدا دی قسم میں اے ساری دھرتی علماء دیوبند جیسے لوگاں نال بھر جائے، میرے پیارے پیغمبر دی جتی مبارک دے تلوے نال جڑے ریت دے ذرے لگ دیں نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ پروپیگنڈا نہ کرو، یہ اپنے یار سمجھ دینے شان اچ، مقام اچ، مرتبے اچ، کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال، کہاں دیوبند کا عالم اور کہاں آمنہ کا لال، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں۔ نسبت سمجھ دو، جتنی ریت دے ایک ذرے نو صحرا نال، قطرے نو سمندر نال، فرش نو ورش نال، نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں۔ مقام مرتبے میں آمنہ کا لال کہاں، آج کا عالم کہاں؟ دو گلہ ذہن چاہیے اگر رکھو تے کراں، پونا گھنٹہ میری تقریر نو ہو گیا تے گرمی بڑی، گرمی بڑی، دو باتیں اگر کہو تو میں کروں۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال؟ میرے جسم سے پسینہ آئے، بدبو پیدا ہو، لوگ گھن کریں، آمنہ کے لال کے ماتھے پر پسینہ آئے، میرا نبی پسینہ پوچھنے لگے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں۔
نسبت ہی کوئی نہیں، خدا دی قسم ہے۔ بے شک بے شک میرے نبی کی ایک خالہ تھی، مدینے میں رہتی تھی، رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ میرے نبی دوپہر کے ٹائم کبھی کبھی اس کے گھر میں جا کے آرام کیا کرتے۔ گرمی کا موسم، آپ کے ماتھے مبارک پہ پسینہ آتا، تو وہ جو آپ کی خالہ تھی نا، وہ اس پسینے کو ایک شیشی میں بند کرتی۔ ایک دن تو میرے آقا کی آنکھ کھلی، فرمایا خالہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ غریب آدمیاں خوشبو خریدن دی سکت نہیں، آپ کا پسینہ جمع کر لیتی ہوں۔ ہماری بچیاں جب کسی نکاح کی تقریب میں جاتی ہیں، یہی پسینہ ان کے کپڑوں پہ مال دیتی ہوں، یہاں سے گزرتی ہیں نا، عورتیں روک روک کے پوچھتی پھرتی ہوتی ہیں اے خوشبو کتھوں منگائی جی؟ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال۔ جو آدمی یہ کہے کہ میرا مقام آمنہ کے لال کے برابر ہے، اس سے بڑا تو کافر کائنات میں ہے ہی کوئی، اس سے بڑا کافر کون ہے؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں تمہیں، متنفر کرنا چاہتے ہیں ہم سے کہ آپ ہمارے قریب نہ آئیں، آپ بندیالوی کی بات نہ سنیں۔ کیوں؟ بندیالوی کے پاس چلے گئے تو بندیالوی کرے گا آپریشن، آنکھوں کا کرے گا آپریشن کرنے کے بعد لگائے گا اینک قرآن و حدیث والی، اور وہ قرآن و حدیث والی اینک جب لگ گئی نا تو ہمارے ماتا کے داغ جسے ہم نے میک اپ سے چھپا رکھا ہے، یہ لوگوں کو انہوں انا ران، یہ قرآن کے قریب نہ جائے۔ اب آپ کا وعدہ ہے مجھ سے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر دیکھو گے، دیکھ کے پھر علماء سے بات کرو گے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ نبی بشر نہیں ہوتے، جو بشر کہے وہ بے ایمان ہے، اور قرآن کی آیت نمبر آل عمران کی 79 کہتی ہے ہم نے نبوت دینی ہی کس کو ہے؟ بشر کو دینی۔ یہ بشر جو ہے نا مقام مرتبے درجے عظمت شان میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ یہ اس میں ہے۔ نبی پاک کہتے ہیں انما انا بشرم، قرآن ہے نا، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہ کس میں ہے؟ جیسے تم کس میں ہے؟ شان میں۔ میں بشر ہوں جیسے تم، یہ اس میں ہے۔ تمہارے بھی ماں باپ، میرے بھی ماں باپ، تم نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا، میں نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا، تم نے بھی بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائیں، تم بھی شادیاں کرتے ہو، میں نے بھی شادیاں کیں، تمہارے بھی بال بچے، میرے بھی بال بچے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، تم بھی تھک جاتے ہو، میں بھی تھک جاتا ہوں، تم بھی کبھی گھوڑے سے گر جاتے ہو، میں بھی کبھی گھوڑے سے گر جاتا ہوں۔ اس معنی میں ہے انما انا بشرم، کہ میں بشر ہوں جیسے تم۔ جو حاجات تمہاری ہیں، کھانے پینے، شادی بیاہ، خوشی غمی، تجارت، وہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی موجود۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، وہ جو عظیم الشان پیغمبر آئے نا، مولا وہ انہی میں سے بھیجنا، بشر ہو، انسان ہو، تاکہ فخر بھی بشر کرے، فخر بھی کیا کرے؟ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیں۔ عام میں کوئی اگر بندہ بڑی عمر کا بندہ اگر وہ مانے کہ میں بڑی عمر کا ہوں، یہ منوانا بڑا مشکل ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے تو میری تائید کرے، آج سے تقریباً 50 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے کو
کون سا مہینہ کہا جاتا تھا؟ شاباش شاباش شاباش، کیا؟ 12 وفات۔ آپ کا انتقال ہوا اس میں، جس ٹائم یہ جلوس نکلتے ہیں دن کے 10 بجے 11 بجے 12 ربیع الاول کو، عین اس ٹائم مدینے میں کوہرام مچا ہوا۔ آپ کا انتقال ہوا تھا 10 بجے کے قریب۔ حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی تھی، صحابہ گلیوں میں پھرتے تھے، ہوش اڑ گئے فرتے غم کی وجہ سے۔ خود ایک عالم نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہیں میلاد النبی کے ثبوت پہ کتاب لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کا جو دور تھا اس میں میلاد نہیں منایا جاتا تھا، صحابہ کے دور میں میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ وجہ آگے کیا لکھی؟ نبی پاک کے انتقال فرمائے چند سال ہوئے تھے، ابھی غم وفات کا تازہ تھا۔ صحابہ کے لیے تازہ تھا، انہوں نے نہیں منایا، تمہیں پھر کس نے کہا کہ تم مناؤ؟ انہوں نے کہا 12 وفات کا مہینہ ہے۔ میں بڑی مختصر سی بات کروں گا لیکن اس میں بڑی گہرائی والی بات ہوگی، آپ بس اپنا ذہن میرے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا 12 وفات کا مہینہ۔ ہم نے کہا وفات مانتے نہیں ہو، مناتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے 12 وفات سے یو ٹرن لیا، اس کا نام کیا رکھا؟ میلاد النبی، پھر عید میلاد النبی، پھر جشن میلاد النبی، اس کا یہ نام رکھا۔ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، منوانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے بیان کرنا۔ سن 1923 میں سب سے پہلے میلاد کا جلوس لاہور میں نکالا گیا، کس میں؟ آج سے 1 صدی پہلے 1923۔ نکالنے والا کون تھا؟ عنایت اللہ قادری، اس کا نام کیا تھا؟ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا، ہندو تھا تو تہوار وہ ان کے جلوس کیا ہوتے ہیں، وہ جلوس نکالتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے میلاد کا جلوس نکالا، کب؟ 2003 میں وہ مرا ہے۔ انتقال اس کا کب ہوا؟ عنایت اللہ قادری کا 2003 میں۔ جنگ اخبار نے خبر چھاپی اس کے انتقال کی، جس میں لکھا گیا عنایت اللہ قادری بانی جلوس میلاد۔ تو جلوس میلاد کا بانی کون ہوا؟ عنایت اللہ قادری۔ سن کون سا تھا؟ جاؤ اپنی دادیاں پردادیاں اگر آپ کے گھروں میں ہیں نا، پوچھو ان سے جا کے کہ یہی بات ہے کہ نہیں۔ عنایت اللہ قادری کے مکان کے فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے، جس جگہ وہ رہتا تھا نا اس کے فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے عنایت اللہ قادری بانی جلوس میلاد النبی، بانی جلوس۔ میں ہر جگہ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں گھر کر جائے۔ کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے، مقصد سمجھانا ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ امت محمدیہ کو سامنے کھڑا کر کے، پوری امت کو سامنے کھڑا کر کے اللہ اعلان کرے، ہاں بھائی تم میں سے جس نے 12 ربیع الاول کے دن بازاروں میں جلوس نکالا ہے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کرو، اللہ اعلان کرے۔ حضرت ابو بکر کھڑا کریں گے، شاباش شاباش شاباش، حضرت عمر، حضرت عثمان، حیدر کرار، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین، بولو بولو بولو، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، بولو بولو، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، علی حجویری، معین الدین چشتی، سلطان باہو،
مولانا احمد رضا خان بریلوی، بڑی بات کی ہے میں نے، بڑی بات کی ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی یہ جلوس نہیں نکالا، یہ 1923 میں نکالا گیا۔ ان میں کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا، ہم بھی نہیں کریں گے، عنایت اللہ قادری کھڑا کرے، عنایت اللہ قادری کھڑا کرے، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، میں نے نکالا۔ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، تم عنایت اللہ قادری کے ساتھ کھڑے ہو جانا، ہم صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہو جانا، جاؤ فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ ہم نے کہا وفات مانتے نہیں ہو، مناتے کیوں ہو؟ انہوں نے یو ٹرن لیا اور وفات کی جگہ میلاد، میلاد کا معنی ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آنا، میلاد کا معنی جس نو پنجابی چاہتے ہو جمنا، ولادت ماں کے پیٹ سے باہر آنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ بندیالوی کی تقریر کے آخری لفظ ہیں، بندیالوی کہتا ہے بشر مانتے نہیں ہو، میلاد کیوں مناتے ہو؟ کیوں جی جبریل کس تاریخ نو پیدا ہویا؟ نوری ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، جو نوری ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔